الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرما لیں صلوات اللہ اس لیلۃ القدر صف اعضاء پہ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جہاں بھی مومنین مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے۔ ابھی ایک عزادار بچے نے بتایا اس کی جاب کا سلسلہ ہے، اس کا انٹرویو ہے، تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، آپ ریگولر مجلس سے سننے والے احباب موجود ہیں۔ دعا کا فلسفہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ انہی کے ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے، میری بیٹیاں بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، مالک آپ سب کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ فدا حسین کیسر، ذاکر آل محمد، ذاکر اہل بیت، دعا فرمائے مالک انہیں صحت والی ہمیشہ زندگی عطا فرمائے، ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، مالک ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور جو ان مظلوموں کی اس وقت مدد کر کے بڑی طاقتوں کی زد میں ہیں، مالک اس ایران کی بھی مدد فرمائے۔ لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہی، پریشان ہے اس ملک کے برادران اسلامی، اور سوچتے پتہ کیا ہے کہ یار فلسطین میں، غزہ میں شیعہ گھر کوئی بھی نہیں ہے، اور مدد وہی کر رہے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے، میں پچھلے دنوں ایک صاحب نے فون پہ مجھ سے کہا، میں نے کہا جی ٹیلی فون کا وہ سلسلے ہی روک دیا گیا کہ بات نہ کریں۔ خیر وہ ملے مجھ سے، کہنے لگے سید صاحب ایک بات پوچھنی ہے کہ مدد کھل کے کرنی تو سعودیہ کو چاہیے تھی۔ سر ایکو کم کریں تھوڑی، ہے جی، مدد کرنی تو سعودیہ کو چاہیے تھی، لیکن سعودیہ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، ایران اپنا نقصان بھی کروا رہے، ایران کی ساری شخصیتیں خطرے میں، زد میں۔ کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ شیعہ حضرات وہاں یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا مرشد علی ہے۔ کہنے لگے سید صاحب یہ پہلے سے بھی بات اوکھی ہو گئی ہے، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن سید جب وہاں پہ شیعہ گھر کوئی نہیں ہے تو آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعہ، پوری دنیا کے شیعوں کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا جی ہماری مجبوری صرف یہ ہے کہ جب مولا کائنات دنیا سے پردہ فرما رہے تھے نا 19-21 رمضان کو، تو جو وصیت اولاد سے کی تھی اس میں بڑے بیٹے حسن سے کہا تھا بیٹا مظلوم جہاں بھی ہوں ان کی مدد کرتے رہے۔ آپ جی ہیں سر، آپ زندہ و سلامت رہے، متوجہ ہیں جی آپ۔ لہٰذا میں آج بھی ماشاءاللہ سارے علاقے کے معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرہ بھی موجود ہے، میں ان دوستوں کی غلط فہمی جو ہے میں بوجھ لیے پھر رہے ہیں کہ جی شیعہ مدد، آخر کوئی تو ان کا لالچ ہوگا، لالچ کوئی نہیں ہے، مجبوری صرف یہ ہے کہ علی نے مظلوم کہا تھا، مظلوم کا مذہب نہیں بتایا تھا۔ میری بات کی تائید فرمائیں گے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر،
لہٰذا ہماری آج بھی بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، مسلمانوں سے میری التماس ہے کہ خدا را اپنی صفوں کی جو نفرتیں ہیں انہیں کنٹرول کرو۔ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، مجھے باخدا میرے وطن کے دوست پڑھے لکھے بھی ہیں، سوبر دانا بھی ہیں، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے مطلب کیوں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان دوستو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس ملک میں ہمیں شرعی گالیاں دی گئی تھی؟ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ میں صوبائی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی، ایز اے ممبر میں بھی تھا اس میں لاہور میں، تو ساتھ والی چیئر پہ کہ مولانا تھے، جب چائے کی بریک ہوئی کہنے لگے جی سید صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہنے لگے آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بحمدللہ۔ کہنے لگے جی پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ ہمیں تھوڑی حیرانیاں ختم کرو یار، تھوڑا فریش ہو کے بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے جی آپ شیعہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے جی یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شریعت میں بہت بڑی گالی ہے کسی کو کافر کہنا، ہم نے تمہیں کافر بھی کہہ دی ہے اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے، تلخی آئی نہیں۔ وہ ماڑے سے ماڑے بندے کو کوئی تگڑا بندہ بھی گالی دے نا، وہ ماڑا مر جائے گا، جواب دے گا۔ تو ہمیں گالیاں دینے والوں کی خوراک وکھری تھی، لیکن کوئی بندہ ثابت کر دے ہمارے بزرگ علماء سے لے کے کم سن ذاکر شعراء ماتمی یہاں تک کسی نے کسی اسلامی مسلک کو جواباً کافر کہا ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فاصلے اپنی جگہ، بندہ کلمہ حسین کے نانے کا پڑھے اور ہم اسے کافر کہتے ہیں، مگر نہ میری جان کافر کسی کو کہہ دینا کون سا مشکل ہے؟ اوہ آپ نے بھی تو حوصلہ کاری لیا تھا نا، لیکن رد عمل میں ہم نے کافر نہیں کہا اور ہم سے توقع بھی نہ رکھنا۔ بالکل میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نفرتوں کی تعلیم دینا مسلک آل محمد کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ میلسی کا پورا علاقہ یہاں پہ موجود ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے جب موجود ہوں بات چار دیواری تک نہیں رہتی، بات تو دور تک جاتی ہے۔ میری یہ نفرتوں کے سبق دینے والے ان قبلے کعبوں سے اپیل ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے پھر رہے ہو، اس نبی کی سیرت کا تمہیں پتہ ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ مذہب کی عورت تھی، لیکن جب بیمار ہو گئی تھی نا محمد اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ لہذا صاحبان میں تو یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے والے بچوں کو سناتا پھر رہا ہوں کہ بیٹا اپنے بڑوں سے پوچھ لو ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا، اور پھر اسی ہی دور میں اسی ہی ضیاء الحق ہی کی حکومت میں ملی یکجہتی کونسل مسلمان مولویوں کی ایک تنظیم بنی، اتنے قداور مولوی اس کے ممبر تھے کہ ان سے بڑا مولوی پاکستان میں تھا ہی کوئی نہیں۔ اس میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو بلایا گیا، منصورہ میں شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور ہم بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ نہیں آپ باریکیوں پہ توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ تو یار اپنے دانشوروں کو بٹھا کے پوچھو کیا شیعہ علماء نے لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا شیعہ علماء نے لکھ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم روزہ آپ کے ساتھ 10 منٹ پہلے کھولنا شروع کر دیں گے؟ کہ ہمارے علماء نے تحریر دے دی تھی کہ جناب آج منصورہ والی میٹنگ کے بعد اگر کوئی پاکستان میں شیعہ بندہ
فوت ہوگا تو اس کے جنازے کی تکبیریں. آپ کے کیا کہنے مسلمانوں، کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ شناختی کارڈ ہمارا اصل میں کل بھی علی تھا. میری تائید فرماتے رہا کریں، زحمت فرمائیں آپ. ہم نے نہ مذہب بدلا، نہ بیٹا مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے. زندگی کل بھی علی تھی، پہچان آج بھی ہماری علی ہے. بھرا پنڈال عزاداروں کا موجود ہے. میں واضح اعلان کر رہا ہوں، میری جان بندے چالاکیاں کر رہے ہیں. ہم کہیں تو کسے کہیں، ہمیں کافر ان لوگوں نے بھی کہا ہے جنہیں زندگی میں ثابت فروٹ ہی نصیب نہیں ہوا تھا. میں کلہ ہی سواد لے گیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی سر. اور یہ جو آپ کے اور میرے اس ملک میں ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم بندے پتہ نہیں یہ کہاں بیٹھ کے یہ پلان کرتے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا تھا شیعوں میں اللہ نہیں ہوتا، علی ہوتا ہے. میں اس بھرے پنڈال میں اعلان کر رہا ہوں، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے. میری تائید فرماؤ بیٹا. غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، بہت سال پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے یہ بھی ایک کمال تکنیک سے کام لیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. ہوں میں پنجابی دا سہارا لین لگا، بینر جو لگا ہوئے یا اللہ مدد میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. ہوں اینے سارے سیانے بندے ہو، اللہ نال متھا کون لائے؟ میری بات پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا کہ مطلب اللہ جی میرے لیے. میں نے بہت زیادہ میں دوستوں سے، بلکہ میری یہ ایم فل پی ایچ ڈی کرنے والے بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا مذہب مسلک اپنے رکھو. لیکن یہ کیا چالاکی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میرے لیے اللہ، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی سیاسی مذہبی نعرہ تو نہیں تھا. لیکن آپ نے اپنے مفادات کے لیے اس بینر کو جناب اٹھا لیا اس ملک میں، دیواروں پہ، گاڑیوں کے پیچھے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. میں نے پورے ملک میں کہا اگر اللہ کافی ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ، اور جب آزان دینے لگو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آزان یہیں پہ ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے. بولیں گے میرے ساتھ میرا بیٹا؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ. جی شکریہ سر، آپ زندہ و سلامت. مہربانی سر، مہربانی سر. حضور حضور بالکل اس میں بیٹا کوئی مشکل بات میں نے نہیں کی. بھائی دیکھیں، نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے نا، ہون بھی سواد محلے ہے، اور نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے. اے بزرگان دے موڈے پھڑو یا علی مدد جی. تسی میں نے جو فون چپا وین دے تو ڈائریکٹ لائیو ویکھو، میں سکرین کی طرف یہ آپ کا دھیان ہے. آپ سارے توجہ فرمائیں. دیکھیں یہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آذان کے جملے ہیں نا. یہ بسم اللہ بیٹے، آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. ہمارے یہ کالج لیول کے بچوں کو بھی کچھ وہ بھی ہمارے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی کہ علی ولی اللہ اذان میں واجب نہیں ہے. اور جب اذان خود واجب نہیں ہے تو یہ بحث کیا کر رہے ہیں؟ اذان میری جان یہ کیا ہے؟ پنجابی میں ماشاءاللہ صدا، بلاوا، اطلاع، ہوکا، یہی ہے نا. تو جب سبحان اللہ میں ہوکا کہہ کے سمجھا رہے ہیں تو بھائی اور انہوں آسان پہ کر دینے انویٹیشن.
ماشاءاللہ آپ جی سر، مطلب یہ بالکل جتنے لفظ ممکن ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں. اطلاع دینی ہے امت مصطفی کو کہ جی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے. تو جب نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے تو اذان اللہ تک رکھو، لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہیں آتا نہ تیری اذانیں مکمل ہے نہ تیرا کلمہ مکمل ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، اگلے پروگراموں تک جانا، سفر بھی کچھ زیادہ ہے. آپ دعا فرمائیں گے، بی بی محافظت فرمائیں گی. یہ جو میں نے مشورہ دیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک اطلاع ہو جائے گی کہ جی نماز کا ٹائم ہو چکا، تو اذان یہیں تک رکھو. ویسے بھی امت کے پاس شفقت پیر ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر اذان زیادہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ لمبی اذانیں تو دوستوں کو اچھی نہیں لگتی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا نا، وہ بھی پوچھے گا جی یہ علی ولی اللہ والی اذان بھلا قرآن میں کہاں ہے؟ کبھی ہم نے بھی کہا سویر والی اذان قرآن میں کہاں ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کسی سے؟ آپ تسلی سے زندگی گزار رہے ہو اور اس اطمینان سے زندگی گزارو. ہم نے چٹے شٹے نہ پہلے زندگی میں کبھی بھیجی ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا ہم آپ کے لیے درد سر نہیں بننا چاہتے، آپ مزے سے جیو. ہم نے کبھی نہ صبح کی اذان کا آپ کا پوچھا نہ شام، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. ایک بھائی دوسرا سادہ بھائی تو ویسے ہی پیارا لگتا ہے. ان کی سادگی والی اخیر نہیں ہو گئی. 76 سال ہو گیا ملک بنے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں فرما سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. کوئی پتہ نہیں آپ میری اس باریکی پہ دھیان دے بھی رہے ہیں یا نہیں. لہذا جی بسم اللہ بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکارہ، مہربانی سر. لیکن میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، میں تو صرف اشارے سے گزر رہا ہوں. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، لہذا ہم نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے، میسج بھی کنوے کرنا ہے. مجھے موقع دے. اذان اللہ تک رکھو، کلمہ اللہ تک رکھو، نماز اللہ تک رکھو. اللہ کی نماز، وحدہ لا شریک اللہ کی نماز. کہنا اللہ سے یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنا راستہ دکھا. مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اللہ والے ہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا. یہ اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو رہا؟ دوستوں مذہب مسلک اپنے رکھو. میں کب آپ کو شیعہ کرنے آیا؟ میں واحد بندہ ہوں جو پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہمارا نیا بندہ شیعہ کرنے کا. ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں قبلہ یہ شرک کی سمیل نہیں آ رہی کہ آپ اللہ کی عبادت میں لوگوں کا راستہ پوچھتے پھر؟ آپ رہو اپنے عقیدے پہ قائم، ڈٹو نا اپنے عقیدے پہ. صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ کہو. حوصلہ ہے تو اللہ سے کہو ہم تیرے ہیں، بس تیرے ہیں. حالانکہ یہ بات آدم کے زمانے میں بھی اللہ نے سنی تھی. اور اسے ناز تھا اپنے سجدوں پہ، اسے ناز تھا اپنی عبادتوں پہ. اور اگر کوئی سفارش اس دن ہو جاتی کہ اللہ کیا ہو گیا کہ آدم کا سجدہ نہیں کیا، تیرے تو سجدے 6 لاکھ سال کی جو اسلامیان کے لٹریچر میں چپے چپے پہ سجدے جو ہیں وہ اس صاحب نے کیے تھے. اور اگر اللہ اپنے سجدوں کی وجہ سے بخش دیتا تو میرا خیال ہے پھر سسٹم ہی بدل جانا تھا. اللہ نے پہلے دن ہی وہ فیصلہ کیا. اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل جا، تیری گنجائش ہی نہیں ہے. وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں آج اس کے سجدے دیکھ کے صفی اللہ کا منکر معاف کر دوں گا تو کل ولی اللہ کا منکر بھی معاف کرنا پڑے. مہربانی سر، مہربانی سر. متوجہ ہے میری ذرا؟ بڑی جلدی بس ہمیں چند منٹ کی زحمت رہ گئی ہے.
صراط الذین، آیتیں آپ کو یاد ہیں، بیٹا پڑھا کرو. جس مجلس میں کیمرہ شیمرہ ہو، لائیو چل رہی ہو، مالک زندگی دے میرے لائیو والے ساتھیوں کو، دوستوں کو. پچھلے دنوں ذاکروں کی بھی 1-2 میٹنگیں ہوئی جی لائیو بند کراؤ، لیکن لائیو چل دی. اصل میں یہ جو ترقی کا پہیہ ہے نا، یہ رک نہیں سکتا. ایک سب مجھ سے کہنے رضوی صاحب آپ کیوں نہیں مخالفت کر رہے لائیو کی؟ میں نے کہا مجھے ایک فائدہ نظر آ رہا ہے. کہ لگے کیا؟ میں نے کہا جب سے لائیو مجلسیں چلنی شروع ہوئی ہے نا، اب پاکستان کا کوئی بندہ کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. یہ لائیو ان کی جیب میں چلی جاتی. جیسی وہ لائیو کھولتے ہیں نا، مطلب 2-3 مجلساں گزر دی ہیں، اب نہیں کہتے. بہت شکریہ، مالک آپ کو صحت والی زندگی دے. میں دوستوں کی منت کرتا ہوں کہ یار ہر بات میں دھمکیاں نہ ڈالا کرو. یہ اتنی کارگر ہوتی ہے کہ بندہ خرچہ اپنے نکاح کا دیکھتا ہے، پھر سال گنتا ہے، پھر آندہ یار مجلس والی گلی نہ لنگو. شیعہ نماز جنازہ، او خیر یہ میں پہلے سمجھتا تھا یہ مسئلہ ہمیں گلی محلے کے مولویوں نے بنایا. میں نکاح ٹوٹنے والا نا، اور بندے ہمارے مسلمان ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ واحد جائز کام ہے جو حضور کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. طلاق جو ہے یہ جائز ہے، لیکن سرکار نے سب سے زیادہ ناپسند اس کو کی. سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. اب بندے یہ بھی پریشانی اٹھائے پھر رہے ہیں. اسی لیے ضیاء الحق نے نا فقہ اسلامی، جب اسلامی نظام نافذ کرنے کا پلان کیا تھا تو زکوٰۃ اور عشر کے بعد اس نے پروگرام اپنا وائنڈ اپ کر لیا تھا. مگر میرا خیال ہے کتنے سال حکومت کی ہے ضیاء نے؟ شفقت پیر تو انہوں بھی پتہ ہے 11 سال. 11 سال حکومت اسے کرنے کا موقع ملا تو صرف 2 شکا. ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. جب اس نے زکوٰۃ نافذ کرنے کا، آپ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ باتیں بہانے سے ہم اپنے بچوں کو اپنے ملک کی باتیں میں اس لیے سناتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ یقین رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. لوگ بڑے بڑے جتن کرتے رہے، بس جلدی بات ختم، لیکن بات سے بات اب نکل رہی ہے. ضیاء الحق نے ماشاءاللہ اپنے والے دور میں جب وہ تھوڑا جمہوری سیٹ اپ اس نے بنا لیا، اسے بتایا گیا کہ اگر اقتدار کو طول دینا ہے نا تو پھر اسلام کا نعرہ لگانا پڑے گا. تو اس نے کہا جی اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا اور پہلی شق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. بچوں کو نہیں یاد تو بزرگوں اپنوں سے پوچھ لینا، اس وقت ہم عزاداروں کی صفوں میں فاصلے نہیں تھے. آپ پاور تھے اس ملک میں. اب بھی آپ حالات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے. کامیاب برادریاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کا اختلاف گلی میں محسوس نہیں ہونے دیں. تو اس وقت بچوں جو قیادت تھی وہ علامہ مفتی جعفر حسین، لاکھوں کی تعداد میں آپ عزادار. کیپٹل اسلام آباد میں گئے، رک گیا تھا کیپٹل کا نظام. ضیاء الحق نے ہیلی کاپٹر پہ وہیں سے پرواز کی، کھاریاں کینٹ جا کے بیٹھ گیا. جب اسے خبر ملی کہ اسلام آباد کی ہر سڑک پہ یا حسین ہو رہا ہے، مطالبہ کیا تھا؟
کہ جی ضیاء الحق نے کہا تھا کہ جی ہم زکوٰۃ کے نفاذ کا اعلان کر رہے ہیں. شیعہ قیادت نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں، شیعوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، ہم منکر زکوٰۃ تھوڑی ہیں، ہم نے تو مولا ہی اسے مانا ہے جو رکوع بھی کر رہا تھا زکوٰۃ بھی ہو رہا. میری تائید فرماؤ یار، میں کوئی اتنی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں. ایسا ہے نا جی، ہماری قیادت نے تب یہ کہا تھا کہ جی زکوٰۃ کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے. جو آپ زکوٰۃ کی کٹوتی کر رہے ہیں، جو آپ زکوٰۃ لینا چاہ رہے ہیں، جو آپ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، اس کے طریقہ کار سے ہم متفق نہیں. یہ بسم اللہ سید آئیں بات سے. بہت معروف ذاکر ہیں جی بابا جی سید محمد حسین شاہ جی، آپ بنگلہ یاسمین. میرا خیال بات میں یہیں پہ روک دوں، کیونکہ مجلسوں کے اصول ہیں ہماری شیعہ مجلسوں کے کہ جب سورالہ بندہ آ جائے پھر مولویوں نے ٹر جانا چاہیے. جی بسم اللہ، محبت ہے آپ کی صاحب. بابا جی آپ کو انداز میں بس سادہ سے انداز میں وہ ضیاء الحق کے دور کی بات شروع ہو گئی جب ہمیں گالیاں دی گئیں، کافر کہا گیا، اور انہوں نے اسلام کے نفاذ میں پہلا اعلان یہ کیا کہ زکوٰۃ ہم لیں گے. حکومت اسلامی حکومت زکوٰۃ لے گی، اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ بینک اکاؤنٹ وصولی کا طریقہ اسلامی نہیں. جی پیر محمد حسین شاہ جی کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں، ان کے پیسے پورے ہی میں نے دینے، زکوٰۃ میری کٹی کی، میرا تو ذاتی ہے کوئی. یہ کیا اسلامی طریقہ؟ لہذا قیادت نے یہ فیصلہ کیا اور اناؤنس کیا کہ ہم اس طرح زکوٰۃ، ہاں آپ ٹیکس مانتے ہیں، حکومت ٹیکس مانگتی ہے، ٹیکس کو کوئی بھی نام دے دے، یہ یا چپ ہو رہا ہے تو یا پھر چاہیے. نعرہ تکبیر، بس جلدی اب کر لیتے ہیں. شیعہ قیادت نے اپنے فقہ کی بات کی کہ ہماری فقہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا یہ طریقہ جو ہے ہمارے مذہب میں جائز ہے. پڑھا کہ جی جو شیعہ اکاؤنٹ ہولڈر ہو، جس کا اکاؤنٹ بینک میں، وہ اپنے کسی بھی دینی مرکز کا فارم جس پہ مہر ہو کہ یہ بندہ جعفری ہے، حسینی ہے، شیعہ ہے، اس کی زکوٰۃ ہم بینک سے نہیں کاٹیں گے. ادھر فیصلہ ہونے کی دیر تھی، قبلہ 2 مہینے نہیں گزرے ہمارے بھائی فارم اٹھا کے پھرتے تھے کسی شیعہ درس جو مور لوا دے. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا جو شک نافذ کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ ماشاءاللہ 2-3 شکر اللہ
میں نے انج لگے میں جرمنی کے بندیاں چاہ گیا. آپ نے بورڈ نہیں پڑھے تھے اس زمانے میں؟ بعد تک بھی لگے ہوتے تھے چیئرمین زکات و عشر کمیٹی. بچے چلو ویاڑی بھی پابندی لواؤ گے ساڑھے. یہ عشرہ مبشرہ بھی بڑی ویسے اپنے ہمارے بھائی ہیں، پیار والے ہیں، موج والے. کہتے ہیں جی 10 بندے وہ ہیں جن کی جنت کی خبر بشارت حضور نے دی. غدیر پہ صحابی 1,22,000 ہے تو وہ 10 جنتی بنا لو، ریشو ویکھ لو جنت والے. اور ایک بات یاد رکھنا، میں اب زیادہ کیا تبصرے کرنے ہیں، کیمرہ ظالم ہے، زد میں ہم ہوتے ہیں اور یہ بات کر کے مکرنے بھی نہیں دیتا. لوگ جتنی بڑی بڑی باتیں جنت کی کرتے ہیں نا، جنت کی بشارت کا کہتے ہیں. ہمارے ہاں بشارت نہیں، ضمانت دی گئی. سارے جواب دیں گے. میری بات پہ یقین نہیں آتا، میں زندہ الفاظ کہنے کا عادی ہوں. مارکیٹ میں جاؤ برکت کے لیے، دکانوں پہ وڈے حاجی اور ہی بیٹھتے ہیں برکت کے لیے. اس وڈے حاجی سے پوچھنا، حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہیں گے جی یہ تو اللہ پاک نو پتہ ہے. میری قوم کا 16 سال کا ماتمی ہلکا ماتم سے نکل رہا، اس سے پوچھنا بیٹا تو جنت میں جائے گا؟ وہ مطمئن لہجے میں کہتا ہے اسا نہیں جانا تے تیرے ابے اور جانا. آپ جیئیں سر، مہربانی سر، وقت تمام ہو گیا. بس مجھے موقع دے، مجھے پلیز میری طرف دیکھیں. وہ میرا بھائی پنکھا لے کے آیا، سارے انہوں ویکھے جا رہے. اور یار تار لگاؤ بیٹا، جلدی کرو، متوجہ ہے. خیر یہ ہم دینے سے نہیں ڈر رہے، لیکن ہماری فقہ میں 10واں 6واں حصہ ہے ہی نہیں. ضیاء الحق نے کہا یار جو شیعہ ہوگا وہ عشر نہیں دے گا. پنجاب دے ادھے ڈیریاں تے زمینداراں علم لال ہے، اسی نہیں شیعہ. وقت تمام ہو گیا، میں پیر صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں، یہیں پہ بات ہم روکتے ہیں. ایک اور چیز کا نفاذ بھی ہوا تھا، شاید آپ کے ذہنوں کے کسی گوشے میں یہ بات ہو کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ بھی ضیاء الحق نے اعلان کی. اس زمانے میں جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا نا، تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں، تب الیکشن ضیاء الحق نے بھی نہیں کروائے تھے، اور اس نے ہر ضلع سے جمہوری شکل دینے کے لیے ایک مجلس شورا، آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ بیٹھے میں. اچھا جب میں ایسی بات کرتا ہوں نا، جڑے بزرگ بیٹھے انہوں میری تائید کریں گے تو چوکھے بندے چپ ہو جاندے نے، بھائی اسی کیوں دسیے اسی ادوں ایسا. تسی 21 سالاں دیتے نہیں نا، تو پھر بولو میرے ساتھ یار. ضیاء الحق نے نفاذ اسلام میں بیٹا یہ اعلان کیا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں. اچھا جو اس کی مجلس شورا تھی نا، اس میں شیعہ ممبر بھی تھے. شیعہ ممبران میں ایک نام میں لے رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں نام اللہ کرے ہو، بہت بڑے خطیب تھے، علامہ مفتی سید نصیر الاجتہادی، کراچی کے تھے. وہ ممبر تھے مجلس شورا کے. اب جب اجلاس میں طے ہو رہا تھا نا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مفتی سید نصیر الاجتہادی نے شیعہ نمائندگی کرتے ہوئے کہا ضیاء صاحب ہمارے ہاں ہاتھ نہیں انگلیاں کاٹی جاتی. ضیاء الحق دے نال ایک مولوی بیٹھے تو سا کیا ہو ضیاء صاحب تینوں شیعہ کچھ نہیں کرن دینا. لیکن جہاں دیدہ آدمی تھا ضیاء الحق، اس نے کہا مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ شیعہ لٹریچر سے واقف نہیں ہوں، تو ہم نے تو ہاتھ چوروں کے کٹنے کا ہی سنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلیاں کاٹی جائیں گی.
ان میں جو علماء اسلام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ میری طرف دیکھو بیٹا، میری طرف دیکھو. انہوں نے کہا جی چوروں کے ہاتھ، چور کے ہاتھ، انگلیاں آپ شیعہ کہتے ہوں گے، ہاتھ. جب اس نے 2-3 دفعہ یہی کہا نا کہ جی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مفتی صاحب نے کہا نہیں جی انگلیاں. ایک مولوی اڑ گیا، اس نے کہا جی اللہ جانے تم فقہ کہاں سے شیعہ لیے پھرتے ہو. بس ٹھیک ہے، ہاتھ ہی کٹنے. اللہ زندگی دے، عزادار مجمع میرے سامنے ہے، وقت تمام ہو گیا، بات میں یہیں پہ روک لیتا ہوں. شیعہ قیادت میں سے مفتی سید نصیر الاجتہادی نے ضیاء الحق کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ جی مجھے کاغذ قلم چاہیے. پریزیڈنٹ کے سائیڈ پہ میجر کیپٹن کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے یوں کاغذ دے دیا. اجتہادی صاحب کہتے ہیں جی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ صاحب اس طرح تو جو بھی چور پکڑا جائے گا وہ اپنے ہاتھ بچائے گا، انگلیاں کٹوا لے گا اور وہ کہے گا کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں. بات باریکی والی ہے، اللہ کرے آپ لطف لے جائیں. میں شیعہ ہوں، طنز کی اس نے کہ چور اپنے آپ کو شیعہ کہہ کے بچ جائیں گے. مفتی نصیر الاجتہادی نے کہا ہم سے مذاق نہ کرو، خبر اپنی فقہ کی لو جو چوروں کے بارے میں بھی نہیں. خطبہ مسدس بات، خطبہ مسدس، ہاں بس. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین. بلند صلوات بدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بلند صلوات الضارب بالسیفین الطاعن برمحین ضربۃ ولیا فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ووالد سبتین الحسن والحسین. صلوات بسم اللہ. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم. بسم اللہ پڑھ کے ذاکر ذاکر کرتا ہے ابتدا صلوات پڑھو سایہ دے نام پہ.
ہے لڑی بسم اللہ والے گھرانے کو جانے خود خدا پڑھو سیاد نام شام 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 نہ ہووے آشام نہ رل کے مرنا علی دیاں نوہاں تے دھیاں اسے خیال تے ٹورایو ونج کے اس نو رج کے رو آویے جیندی لاش تے سکیاں بھیڑی نہیں رونیاں کوشش کیتی کرو ایک ہن ضرور آ پوے کیونکہ اج پابندیاں ودے لین دن نہ روویں کیوں نہ روویے ڈاوی ڈاڈیاں ڈاڈھی گرم ہوا ہے ترے دن دا بھکھا تے پیاسا مارو مارو دی آوازے کوئی تیر ماریا کوئی پتھر کوئی نیزہ مریندا ہے کوئی تلوار جس بے غیرت نو کوئی شے نہ لبے ہاک گرم ریت چاہتے میرے امام دے زخماتے سٹیا معمور من اللہ امام ہک نال ہکا اس ویلے آواز قدرت آئیے حسین آج مانگ میرے مولا دی آواز آئیے نہیں اللہ آج تو مانگ میں حسین حاضر ہاں اللہ لعنت کرے ابلیس تے اے عد اللہ میں بھی تیرے عاشق نو ازمینا آواز آئیے تو بھی ازما اے عد سورج اپنی جگہ چھوڑے آوے سوے نیزے تے پوری دی پوری سورج دی گرمی میدان کربلاج پوے اس ویلے حسین تیرا شکریہ ادا کرے تاں میں صابر منے ساں او غیرت منداں ابلیس دی گل مکیے شہید اعظم علیہ السلام سورج آلے پاسے ڈیکیا دن لہیا اور روانہ لو سورج نے اپنی جگہ چھوڑیے آیا سوے نیزے تے زمین تانبے وانگو تپ گئیے حیوانہ دے گوشت سڑن لگ گئیں دریا خشک ہو گئیں مچھلیاں تڑپن لگ گئیں اس ویلے میرے پاک امام نے قبضہ تلوار تو متھا چاہے آسمان الڈیک کے آدن اللہ امتحان تا میں غریب دا انہا حیوانہ دا کوئی قصور نہیں پوری سورج دی گرمی میرے بدن تے سٹ جس ویلے پوری سورج دی گرمی میرے امام دے بدن تے پئیے سورج آلے پاسے ڈیک کے آدن تیری جتنی گرمی ہووے اکبر دے سیک تو ود گرمی نہیں بھیڑی بیراں آلے بیٹھے ہو بھاوے جو بیرارو کہ میں مر ون جاتا بہرنا میں آخر سکی بھیڑ آئے اس ویلے میری پاک بی بی نے خیمے دا لڑ ہٹایا ڈٹھے بیرا نظر نہیں آیا حکم دے کے آدھیے زمین اچھی ہو میں بیرا دا سجدہ ویکھاں بی بی آدھیے زمین
اچھی ہو مینو بھیرا نظر نہیں آیا سید دی آواز آئیے زمین جھکی ہو اجاں شام بہت دور او غیرت منداں کربلا دی زمین نو بھمب آئے زمین آدھیے مظلومہ پترا موئے پھراواں موئے ڈس میں کہندی منا اور وانا لو جی میں جو تیرا ضربانال کستا پیا ہا انجر تلے گردن نو حرکت دے کے آدن اوے کر جی میں میری بھین پیا دی اور وانا لو جتھے کھڑی رہیے اچھی جائے تے جتھے بھی رات اس دا رہ گیا جھکی جائے اچھی جاتے کھڑ کے آدھی آئی وے پڑھنا ماں وے بھینی دے دیا کھڑیاں نہیں بی بی آدھی پڑھنا ماں وے بھین دی مجبوری ہے وے بھین دا وس نہیں لگ دائی وے میرا نواب ویرون بھیرا غریبوں میں بھیڑی آستے نوابن بی بی آدھیے وے کئی شام سنی دی ہے جندے ڈاڈے تنگ موڑ آدھی آئی میں کلی نہیں میرے نال اکبر دی اماں کہہ دے وے میں سنے آئے شام دے رضیل لوگ میں زینباں وے میں او مستورہ جیڑی بابے دے سامنے کڈانی آئی وے میں تا 9 گھنٹے کھڑ کے نروار ڈیونے نی وے میرا نواب ویروں دربار یزید دے وچ کھڑ کے او مومنہ کھڑا دے وے قاتل حالے میں بن رے کو زین تلا ہے جند عمر 18 سالے میں بن رے کو زین تلا ہے جند عمر 18 میں بن رے کو زین تلا ہے جند عمر 18 آج دی اس پھوڑی دے حرف آخر دے مدا خان شہباز پاکستان سید الذاکرین سلطان القصائد جناب قبلہ بابا سید محمد حسین شاہ صاحب میں انہوں دا دل دے گہرائیاں تو شکر گزار ہاں میرے تے کریمی کر دین ہر سال مولا انہوں سلامت رکھے جی قبلہ دے خطاب دے بعد ماتمی سنگتاں ماتمداری کر سے نو اخانی ہو سی قبلہ دا باواز بلند استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات جڑے صاحبان بیر دیرے تے جب بیر کھڑے نے اس انتظار تے جو بابا اور ممبر تے آمین تے پنڈالے چاہے نیاز مولا پنڈالے تشریف لے آمین بلندتر صلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم قائدم وناصر دلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضکا طوّن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم مخرج اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات میری دعائے مالک کائنات بانی مجلس بھائی فدا حسین دا پر خلوص اہتمام خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول فرماوے مولا بھائی نو نال بچیاں دے عزیزاں دے خاندان دے دوست احباب دے آباد تشاد فرماوے اور مولا کائنات بی بی پاک دا صدقہ بھائی نو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹورایا مالک قبول فرماوے قانون ہے کہ ویڑے وچ یا ٹبر وچ جیڑی حویلی وچ سارے محمد ہومن آباد رہو آباد رہو جتے سارے علی ہومن باب الحوائج ہومن محمد ہلے جلے ہو نا سارے ہلنا سارے ہیں بشاک ادنا یا پچھا تاں تو انہوں تو تائیں سیل لوئے پہے ہو سیل ذاتی نام 14 وچو جنہ سرداران دائے محمد وہ کتنے شاباش 4 پہلا محمد کلمے والا نبی دوجہ محمد 5واں امام تریجہ محمد 9واں امام چوتھا محمد آخری امام یہ 4 محمد انہیں 4 علی ہیں پہلا علی کل امام دوجہ علی چوتھا امام تریجہ علی 8واں امام چوتھا علی 10واں امام 4 محمد تے 4 انہاں وچ 2 حسن ایک دوجہ امام ایک 11واں امام 4 محمد 4 علی تے 2 جو لکھواوے جو مٹواوے جو لکھواوے جو مٹواوے لوح تے چلتی ہے تحریر حسین دے ماشاءاللہ سارے بولو حیدری آباد رہو اللہ توڑی زندگی کرے واجبات وچوں واحد کلمہ جڑا ہر کہنوں یاد ہے نہیں بھول دا بابا بندیاں نمازہ بھول گئی ہیں پڑھے ہوئے قرآن بھول گئے جڑا بندہ سال قرآن نہ پڑھے بھاویں آگے پڑھی ہوئے دو وہ بھول ویندہ مرید آدھے وید ہے اسے وہاں سے قرآن نو روز پڑھنا رکھ پیادا کلمے واگوا جبے سچائی سب نو یاد ہے
مردہ ہے یزید پہ حسین زندہ باد ہے سوری جائیں ٹپ ہوئی سارے بولو حیدری تو انہ ہے میک پھت بولو تو پھت آباد رہو کلمے بانگو آج پہ چھچائی سب نو یاد ہے مردہ ہے یزید پہ حسین زندہ باد ہے پوچھ لے خدا تو کر وہ بلا تو پوچھ لے خدا تو کر وہ بلا تو عرش اولا تائی ہے جاگیر حسین اکیٹ ہجری آئی دا محرم جمعہ دا ڈین ڈپاراں دا ویلاو کربلاو دا جنگل تے زخمی حسین آباد رو غریب حسین زخمی حسین جتھے لتھا ہے اتھے بولو کٹھا نہیں یہ تو ذاکری دے ایک عام جملہ ہے نا ہر بندے لو پتہ ہے جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں تے جتھے کٹھا ہے اتھے واہ بھائی واہ نصیب ویک نبی دی مہر دے سوار دا نصیب ویک جنت دے مالک دا جتھے لتھا ہے وہ نہر دا کنارہ ہے وہ دا نام ہے نہر فرات وہ دا دوسرا نام ہے نہر الکما الکما ایک بادشاہ ہے عراق دا حکمران آیا ایک کچھ عرصہ نہ ہے جلی نہر الکما باندھی پئی ہے یہ ختم ہو گئی ہے اس نہر اس بادشاہ نو لوگ آکے دسے چلو گل آ گئی ہے زبان تے میرا تھوڑی امانت ہے میں تک پہنچاؤنی چاہیے دی وہ لوگاں دسیا بادشاہ سلامت اتنے ایک نہر آئی اسے کہ کہیں ختم کرائی انہاں کے کوئی پتہ نہیں با 21 دن ختم ہو گئی انہاں کے آخری کوئی ریزن کوئی انہاں کے ایک گل ہے جدہ سجاد شام دیاں قیدہ نبھا کے وطن تے ولے آئی نا تے کچھ دنہ بعد حضرت عباس دی اماں بی بی ام البنین بیمار نو آکھیا اے سجاد میری زندگی دے آخری دیاڑن اگے تینو بازار کھا گئن ایک واری طاقت امامت نال منو کربلا لائے چل میں ویکھاں تا صحیح جو کتھے بجدے گھوڑے تو لتھا ہے آباد رہو اے بنی اسد دے لوگ آدن بادشاہ سلامت کربلا آگئے وہ آدن پتہ نہیں یہ دنیا باقی کیویں رہی دادی دی کمر جھکی ہوئی آئی ہے چوتھے امام دی کمر بھی جھکی ہوئی آئی تے اس سے لے زمین ہلدی آئی جدہ بیمار اشارہ کر کے دائی دادی اوتھے میرا اکبر لتھا ہے اوتھے میرے اصغر نو تیر اوتھے تیرے عباس دے بازو اچھا بول فرماوے کیویں حضرت عباس دی ماں دے متھے لگائے بھئی میں ہی واندی رہی ہیں تے تیریاں دھیاں آباد رہو اللہ جوانی نصیب رکھی بڑی منظوری علی مجلس سے بڑی خلوص والی پھوڑی وچھی ہوئی ہے بس میں کوئی لیٹ نہیں کرنا جلدی جلدی پڑھدا اچھا ہن اس نہر اے بادشاہ الکما نے دوبارہ اسے نقشے تے نہر بنوائی آئی پکی جس تک پکی ہے اے بادشاہ الکما بنوائی آئی ہن تک موجود ہے جتھے مسجد امام زمانہ بنی ہے نہر دے مشرق مغرب والے پاسے یعنی دلہ والے پاسے جڑی انج نہر ہے نا انج ادھری مانتے مسجد بنی ہوئی ہے ایدو بندہ آندہ ہے نا تے انج منہ ہوندہ ہے اندر وڑ کے تے کھبے مڑے تو پہلی دیوار تک زیارت بنی ہوئی مسجد مقصد نہیں وہ زیارت مقصد ہے اے زیارت علی جائے جتھے بھجدے گھوڑے تو لتھا ہے اسے اتھے لتھا ہے جتھے مقتل حسین دی ادھا میل بندا جی جی ہاں ہاں ادھا میل بندا ہے با کلومیٹر کر لو کلومیٹر ذرا تھوڑا ہوندہ ہے اچھا اس جا تو اس جاتا ہی 3 سال ہو گئے میں نو بہن بھیرا دی نوکری کر دیں
30 سال میں کدی سخت نہیں پڑھیا. اس سخت یا نرم دا میں قائل ہی نہیں جنہ نا ہی مصائب ہے. وہ نرم کیا ہوتا ہے؟ چلو البتہ ایک گل میں تانوں دس دینا بھی اتھے جتے مسجد علی جاتے لتھا ہے نا، اتھے تا جدہ لتھا ہی تو حسین دے جوڑی ٹرٹ گئے ہیں. یہ علماء دی بحث ہے، مورخین دی بحث ہے. بے اتھو او اٹھیون دے قابل نہیں تے او چلو 1 کلومیٹر بزرگا دے پین اتھو تک حسین کیویں گیا. انہوں نے دسیا ہے اس جا تو لے کے اس جا تائیں آپے نہیں قاتل لے گیا. آباد رہو آباد رہو. واہ بلا انہیں سین توڑی ہائے قبول فرماوے. جڑے ویلے لتھا ہے حسین ذوالجلال 17ویں قدم تے میں رکا ہے ہٹیا ہے گھوڑا مرتجز ہر کوئی مرندہ بھی آئی. حسین فرمائیں زندگی دے 2 ارمان، ایک ارمان ہوندہ ہے ایک حسرت ہوندی ہے. فرمائیں حسرت آئی جو میں اکبر نہ پرنایا تے ارمان کھا گیا ہے میں نے انہیں ہی مارے ہے جنہاں نو مارن دا والی نہ ہی ہے. بڑے سمجھدار بندے ہیں پردہ کھڑا. جڑے ویلے مار مار کے تھک پین امام حسین نے تے ول گئے. تاریخ کھڑا پڑھدا کوئی سنی سنائی گل میں زندگی چ نہیں پڑھی. ایڈا ماریا نے حسین نو پتھراں تے تیراں دے تلے چھپ گیا. اے ذوالجناوی جائے منہ نہ لاؤ کہ پتھر تیر ہٹائیں. میری غلطی تو لتھا ہے یا اپنی مرضی تو؟ سیدہ دے نہ تیری غلطی ہے نہ میری مرضی ہے، میری موک گئی ہے. حیوانہ دے ان کیا بنسی فرمائیں میری پاک گئی میری تلوار ایون میری بھین کڑے ان کو آگ لازے دا مہمان پیادہ ہی ہونے میرا قاتل آوے سی اکبر دواستے ہی باہر لاؤے. تیری چادر دی خاطر میں پوتر کو آئی بیٹھا ذوالجنا ٹردہ خیمے آلے پاسے آئی ویدہ مظلوم آلے پاسے آئی. 9ویں دفعہ گھوڑے مڑ کر اٹھائے شبیر زخمی ہاتھ چاہے واپس آ گھوڑا سامنے آ کھڑے. سیدہ دے تینو خیمے بھیجے ہے تو مڑ مڑ کے میں نو اینا یادہ سچیں دوائنا میں نو خیمے بھیج کے تو سکڑے ونگنے. سیدہ دے فکر نہ کر میں کڈائی نہیں وائی سکتا میرے جوڑ ترٹ گئے. اتنا مارا میں ٹرن دے قابل نہیں رہ گیا. ذوالجلال دے اور کیا بنسی سیدہ دے میری نماز دے لائے گھوڑا دے نماز پڑھنی ہے سجدہ ہی دے سے. محنت دا جملہ ہے ذرا غور نال سن لوے ہے تو ہر بندے دی ہائے نکل ویسی. حسینہ دے سجدہ نہ کران او ویکھ میرا نانا بیٹھا روندہ ہے. نبی مایوسن حسین سجدہ دے وے تو ساڑی محنت نو رنگ لگے. گوڑا دے تو لکھ لکھ وار سجدے کر منع تا نہیں کردہ. جڑی گل میں نو کھا گئی ہے کیڑی مرتجے دادا گل اے کھا گئی ہے سجدہ کیویں کرے سے تیرے کھبے پیر دی تلیج تیر لگا. میں نو پتہ ہے تیر تنو سجدہ نہ کرنے سی. سیدہ دے کوئی ڈٹھائی جڑا تیر چھکے حیوانہ دا حکم ہوئے میں چھکان. سیدہ دا تیر ہتھ نال چھکینا تو تا حیوان ہے. آدھا اجازت دے حسین اجازت دیتی ہے. کربلا دی گرم زمین تے حیوان بہ گئی ہے. لکھا لوگ ویکھنا لے این گھوڑے منہ کھولے غریب دے پیر آلے تیر چ منہ پہ چھکین دا تیر آئی ویدہ حسین دا منہ آئی. سیدہ دا میرا منہ کیوں وینے گھوڑا دا تیری ماں دی چادر یاد آئی منو آدھی آئی میرا نفیس حسین. آباد رہے آباد رہو بسم اللہ. او بھائی آخری مکانے حیران ہو کے نہ بھائی اللہ دا واسطہ ہی شکل جب بناؤ پردے دے اندر ماون بھی آئی ہوئی. آباد رہے جڑے ویلے ذوالجناح تیر چھکائے یہ ایسا کوئی نواں رواج نہیں پایا. امام حسین علیہ السلام دی دیتی ہوئی دعا ہے مرتجز نو جندی شبی ذوالجناح بن دیئے. سیدہ دے وڈی مہربانی آخر تک مظلوم دا ساتھ دیتا ہی. میں حسین ہو کے دن دعا پیا کرداں. مولا حکم فرمائے دن دعا بھی کرداں انعام بھی. مولا کیڑا انعام
فرمائے دن آجی کیٹ ہجری ہے دا محرم ہے اج جمعہ دا دی ہے اج تو لے کے مشر تھی جتھے ساڑا ذکر ہو سی جنے شہید دی شہادت پڑی سی انہوں جنازہ باہر ہو سی کائنات دا میں واحد غریب آؤں جنی شہادت پڑی سی میرا جنازہ کوئی نہیں ہونا گورا دے مولا عزت میرا کیڑا انعام ہے فرمائے دن کوئی تھوڑا انعام ہے شہادت میری اور سی شبی تیری میری نسل دیا سیدادیاں جڑیاں سال گھر تو باہر نوے جدا تو زلزلہ بڑھ کے گلیے چاسے انہاں دیا چادر ڈھے بولے تیرے گلچ بائی پا کے اکثر کی میں لہائے ہاوی آباد رہے غریب کو کہ پانی پیوایا ہاں بڑے مشہور زمانہ میرے دو ترے وینن با مسرح سائیں اوہ دو ترے وین پڑھ کے اللہ توڑا ٹورایا قبول فرماوے فرمائے دل جا ہون میں نماز پڑھنی ہے اینج کر کے گھوڑے پیچھا نٹھا ہے میں بھولنا یا تیری دھی آ گئی ہے ہائے انہیں تا نہیں نا جے ڈائی کوئی اوکھا واقعہ سانے ہوئے 2 4 5 دن سال تو بعد بھول ویندا ہے 1500 سال ہو گیا حسین نو بجدے گھوڑیاں تو لتھیاں اج تک مومن تازہ جدائیں حسین دی غربت پڑی ہوئے ویدنے پہ توڑی اکی وستیاں پی یہ حسین مظلوم دی دعا بھی ہے نالے اللہ دا وعدہ بھی ہے ساڑی دین کو جھنک دے وے گل قتلان تے پہنچ ویندی ہے حسین اینج ڈٹھائے تا شمر ادو شمر بھی آندہ آئی ادو ہر کوئی ہسدہ ودائی تاڑیاں مار مار کیا دین ہون مک گئن آلیہ دے مان آئے میں دعا کردہ اللہ تو نے اس سے سال کربلا لے جاوے جتھے حسین کٹھا ہے نا وہ مقتل ایویں ممبر پی ہے کعبہ اس پاس ہے نا اے جی میں ممبر پی ہے نا ایویں مقتل ہے ادو بین الحرمین ہے پیران لے پاس ادو لوگ آندن ایتھو آکے ادھے منہ کر کے ویدن اس مقتل ادھے وچ کوئی ایسی لائٹنگ کی تھی ہوئی ہے عراقیاں جیڑا پہلی دفعہ زوار ویندن تے مقتل ویدہ ہے انہوں یہ نہیں لگتا ہے ہون کٹھا ہے اس تو کسن والی جگہ تو نو سدھا این 70 کرم تو کیا کریں تو کیا سڑیں دے ہو جی کریں 2 قدم اندھا ایک کریں ہوندے ایک قدم ہوندے 2 قدم مارو تو ایک کریں یہ 70 قدم ساڑی ذاکری زبان ہے ویسے وہ 70 کریں جتے بہن کھڑی رہی جتے بہن کھڑی رہی ہے اتھے حسین دے خیمیاں دی آخری کنات آئی ہے یہ نہیں جو حسین دی زندگی بھی بھی باہر لگی آئی یہ آخری کنات ہے اتھے کٹھا ہے اتھے 70 کریں تے بہن کھڑی رہی اس جادہ نہ ہے تلہ زینبیہ اتھا یہ 2-3 بہن کریں نا تلہ زینبیہ کل کھلو کے نا تے ایس چونڈے چو بندہ ویکھیں نا اس چونڈے 2 ایکڑان دے سفر تے مقام زافر ہے ایک تو روایت سن دے ہو نا زافر جن آئی سن دے ہو بھائی بولو او دا اتھے جگہ ہے این بازار ہے اوبے لمے بازار دے وچو ایک بازار ان پی گلی نکل دی او جڑی نکل دی پی ہے نا اسے جوڑے اتو چھتی ہوئی جگہ ہے اتھے لکھو ہے مقام زافر جن زافر جن یعنی تو اندازہ لا جتھے کستا پی آئی نا اتھو 2 ایکڑا تائیں یعنی اتنا رش آئی جو زافر نو 2 ایکڑا تے جگہ ملی اتھو کھڑو کے حقل ماری حسین نوکر دا سلام جداں دکھیاں نو سجن مل جاویں دکھ ودوے شبیر سر چاہے تے حج جا کے فرمائے زافر برا لوٹ پائے گئی ہے ہائے کریں یار انہیں اپنے وستے گھرانوں ٹروے سے تے کیڑا سفر کرنا ہے کہیں میل کہیں 2 کہیں 4 کہیں 10 میل اتھے تا او مکانی آئے جنہ شام ونجنے کہ نا جنت البقی ونجنے
او بیبیاں دور تو آئیاں لاہور چوکھا سفارے آوشی اور رل کے مظلوم حسین دے غم چراویے ذات ارادہ میں مرونیا وسطہ مدینہ آئی بھرے گھر بطول دہائی سونے سونے پترانی جوان اکبر آوی قطار بھیراواں دی آوی وسطہ بھی آوے کہ بد نظرے دی نظر لگ گئی حسین جواب دیتا ہے شہداواں دی اللہ شاہ طلب گئی ہے رو کے سیدہ دے کیا جواب دے تیرے سوال ادا لال کچھ دیا ہے میرا آئے آواز رہو شاباش سین راضی جوانی نصیب ہوئی اللہ توڑا ماتم قبول فرمائے سیدہ دے کیا جواب دے میں تیرے سوال دا لال کس کیا میرا آئے کیا جواب دے منہ دے بھار مٹی دے ڈھائے پیے اکبر مرائی بیٹھا سیدہ دالا پھر تو اکبر دی گل کر دے مینو رب دی قسم لاج پہ لاش میں اصغر دی چائی نرم ہا بدن میں گرم ریت آباد رہو نوکر حیاتی دراز ہوئی ماتم قبول ہوئی لاج پہ لاش بدن میں گلم لید بائی آئے حسین لاج بین لاج میں اجگر ٹھہر جا بس ختم ہوگی نوکری قرآن گوائی دوشی مرائے غریب قاتل لٹھائے منہ جو نکلے انا للہ بڑی زرخیز مٹیے میلسی دی عزداری دے حوالے نال جیڑا بندہ ہن تائی نہیں رو سکیا میں محنت تبڑی کی تھی کھڑا مزید میں کوشش کردہ قاتل دامنا دیکھ کے شبیر ایک واری خیمے اندر ڈٹھائے ہائے وقت اپنا قاتل ڈٹھائے اجا ایک منٹ نہیں گزریا اللہ دار شاہ اللہ میلسی آلے آہورا دوال کھل گئے کیا مت آ گئی ہے کرے ویلے جب حسین کھبے ڈٹھائے شبیر نو کلشے نظر آئیے دعا ہتھا نال ماتم کی دے پھر آتا ہون کیوں پیارو میں تا پٹ کے آتا ہے یہ اگال جگر میرا نو بگا لیے قاتلن کھڑے دمیری تھی پہیا آئی اگال جگر معصومہ مہر آ گئی قاتلن کھڑے دمیری تھی پہیا دیئے میرے عباس دا چین دے مشکل وقت زینب دا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت زینب دا جڑا ویر دلاش جڑے دی رہی او مشکل وقت زینب دا ہر لاش تے زینب وین کتے